الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے. اس کو بھی رہنے دو, اس کو سامنے ویسا بیٹھتے ہیں, اس کو ہٹا کے سائڈ پہ لگا دیں. ہاں نہیں ہاں ٹھیک ہے, اس کو رہنے دو, اس کو بھی لگا دیں سامنے ویسا کے لیے. اس کو اس کرسی کے سائڈ پہ دونوں کو لگا دیں. چلیں اس طرف لگا دیں. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے. اس زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. جس طرح چودہویں رات کا چاند پورے اپنے جوبن پہ ہو اور اس کے ارد گرد ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں, اگر رات کے آخری پہر میں بندہ اس منظر کو دیکھے, یہ منظر دل کو بہت اچھا لگتا ہے. میرے عزیزو, جس طرح چودہویں رات کا چاند ستاروں کے گرد چمکتا ہوا مجھے آپ کو اچھا لگتا ہے, بالکل اسی طرح سردیوں کی لمبی رات ہو, تہجد کا وقت ہو, مومن بندہ اٹھے, ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مصلی کے اوپر آ جائے, میرے پروردگار کو یہ مومن اچھا لگتا ہے. یہ مومن اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرماتے ہیں بندہ آمد از برائے بندگی, بندہ آمد از برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اکبر. جی ہاں, بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہوتی ہے. جس میں بندگی نہیں ہوتی وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ گندا ہوتا ہے, جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج میرے دوستو, میرے عزیزو, ان مجالس کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. ہم گناہوں بری زندگیوں کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, چھوڑ دو تم ہر وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو. اللہ اکبر. چھوڑ دو تم ہر وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو, آج ہم دیکھتے ہیں دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں. ہم دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں,
ہم رات کی تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی ہاں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ حتیٰ کہ میں ایک بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کھڑا رب کریم کے سامنے ہوتا ہے، لیکن نماز کے اندر زنا کے پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے علم میں ہیں یہ باتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ گناہوں بری زندگیاں گزار رہے ہیں ہم، نماز جیسا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، چاہیے تو یہ تھا، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ ساری کائنات کو ہم تکبیر پھیر دیتے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، ساری کائنات کو ہم بھول جاتے، اللہ رب العزت ہمیں یاد رہ جاتے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو پوچھا ہے اللہ اکبر کبیرہ جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث جبریل کیا ہے؟ یہی تو ہے، اس میں کیا فرمایا ہے؟ مل ایمان، مل اسلام، اور پھر ایک اور سوال بھی پوچھا ہے، مل احسان۔ اللہ کے نبی، احسان کیا چیز ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے بندے، تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز کے اندر کہ تو رب کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم تیری یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میرے دوستو، آج 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 اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز 100% ٹھیک ہو چکی ہے۔ جی ہاں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کھڑے رب کریم کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اسی پروردگار کا دھیان ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی دل میں جب گند بھرا ہوا ہے تو پھر وہی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کی مجلس کو ہم غنیمت جانیں اور ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ ہم اب تہیہ کریں کہ رب کریم، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، کریم پروردگار، ہم آپ ہی کے ہو کے زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزو، کاش زندگی میں کبھی تو وہ وقت آ جائے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ جی ہاں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ علماء، میرے عزیز طلبہ، ذرا دھیان سے سننا، میرا رب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، جی ہاں، جی ہاں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میرا پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ اللہ اکبر، بندہ حیران ہوتا ہے کہ رب کریم کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہیں فرما رہے کہ اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان لے آؤ، اللہ اکبر، اے منافقو ایمان لے آؤ، نہیں نہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ
अल्लाह उसके रसूल के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। हमारे मशाइख ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाना चाहते हैं, ए जुबान से कलमा पढ़ने वालों, दिल से इसकी तस्दीक भी कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए तो कहते हैं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। आज हमारी निगाहें नापाक हैं, मुसलमान नहीं है। आज हमारी निगाहें, हम तोते वाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन दिल के अंदर इसका यकीन कोई नहीं बैठा हुआ। अल्लाह अकबर। आज जरूरत है, इन मजालिस का मकसूद ही यही है कि हमारे दिलों का यकीन ठीक हो जाए, दिलों का यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ लग जाए, उनकी जात अक़दस के ऊपर कामिल यकीन नसीब हो जाए। मेरे दोस्तों, आज हमें कोई मुश्किल पेश आती है, हक तो ये है कि हम रब्बे करीम की बारगाह में आके हाजिरी देते और अर्ज करते, मेरे मौला मेरी परेशानियां खत्म फरमा दे। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, नमाजों को छोड़ बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम भूल जाते हैं। अल्लाह से दुआ है, जो अर्ज किया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमा दे। हजरत साहबजादा साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ ले आए हैं। अब इनका हज़रत दामत बरकातहुम का जी बयान होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात दिल के कानों से सुनिए इंशाअल्लाह। हज़रत जी दामत बरकातहुम भी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मैं एक बात अर्ज़ करूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में डाली है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि जब बादशाहों की मजलिस में बैठो तो अपनी नज़रों की हिफाजत किया करो। बादशाहों की मजालिस में बैठो, नज़रों की हिफाजत किया करो। क्यों? अगर उनकी मजालिस में मालो दौलत होते हैं, अगर इधर उधर देखोगे वो गिरफ्त करते हैं। उलमा की मजलिस में बैठो, जुबान की हिफाजत किया करो। अगर कोई बात इधर उधर की निकल गई, उलमा गिरफ्त करते हैं। और फिर फरमाते हैं, अगर अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो दिलों की हिफाजत करके बैठा करो। जी हाँ, दिलों की हिफाजत करके बैठा करो। जी हाँ, ये हजरात की नजरें, इन हजरात की नजरें दिलों पे होती हैं, दिलों पे होती हैं। इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। इसलिए मेरे अजीज तलबा, मेरा दिल खुश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पढ़ दो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह ही का शुक्रिया है, मेरे अल्लाह ही का शुक्रिया है कि जिसने मुझे आपको ऐसी मजलिस नसीब फरमा दी, ऐसी हस्तियों का दीदार नसीब फरमा दिया। हमारे अमीर साहब हाजी इसहाक साहब दाम बरकातहुम तशरीफ़ लाए हैं। मैं देख के दिल खुश हो गया, देख के दिल खुश हो गया, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों, हजरत जी दाम बरकातहुम शहर में तशरीफ़ लाए हैं, सुभान अल्लाह। पूरा शहर में अनवारात की बारिश हो रही है, पूरे शहर में अनवारात की बारिश हो रही है। क्यों? ऐसी हस्ती तशरीफ़ लाई हुई है। और फिर देखोगे सुभान अल्लाह, हजरत तशरीफ़ लाए हैं साहबजादा साहब, इंशाअल्लाह बयान सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू नसीब होगा इंशाअल्लाह। और हजरत तशरीफ़ लाएंगे, दीदार करोगे, सुभान अल्लाह। और मैं बताऊं, मर्द का दीदार करोगे, मर्द का दीदार, अल्लाह अकबर। हाँ, मर्द का दीदार करोगे। मेरा रब कहता है, हम कहते हैं ना फला बंदा मैदान का मर्द है, जब जहां खड़ा होता है डट जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको हम मर्द कहते हैं, मेरा रब भी एक मर्द कहता है। पता है किसको कहता है? मेरा रब फरमाता है, रिजालुन 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 ला तुल्हीहिम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। वो मर्द है, मर्द। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं वो मर्द है, मर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको, जो हमारी याद से न दिन में गाफिल होता है, न रात में गाफिल होता है, न सोते में गाफिल होता है, न जागते में गाफिल होता है।
اللہ اکبر. انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور میں عرض کروں مرد کا دیدار کرو گے, اللہ کے ایک عاشق کا دیدار کرو گے, اللہ کے ایک عاشق کا دیدار کرو گے, اللہ کے ایک عاشق کا دیدار کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ جن کے دیدار سے ہی انشاءاللہ مردہ دل زندہ ہوں گے, مردہ دل زندہ ہوں گے انشاءاللہ, مردہ دل زندہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور دلوں کو حاضر باش کر کے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.